السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شاہ جی پھر امریکہ کی باتیں تو پھر آپ نے دیکھی ہیں. بڑی گرما گرم دو چیزیں ہیں، دونوں ہی گرما گرم ہیں، دونوں ہی میں کیا کہوں ایسے ٹاپکس ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر کا ہے اور ایک جو ہے وہ امریکہ بادر کا ہے. اچھا، انٹرنیشنل اور نیشنل. ہاں جی، عمران خان صاحب کہتے آئے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ یعنی غلام بنا کے رکھا ہوا اس نے. جو اس کے اتحادی بھی ہیں، جو دوست ہیں نا، وہ ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس کے غلام ہیں. اس کی تازہ ترین مثال آپ کو آج میں بتانے لگا ہوں. سعودی عرب نے، وہ اوپیک کا حصہ بھی ہے. اوپیک جو ہے وہ تنظیم ہے جو دنیا میں بڑے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، ان کی تنظیم ہے. ٹھیک ہے جی. تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں. انہوں نے اس میں رشیا ایک بہت بڑا حصے دار ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا اس کی کنٹریبیوشن ہے. امریکہ کہتا تھا کہ آپ نے پٹرول کی پروڈکشن کم نہیں کرنی. ٹھیک ہے، جبکہ روس بھی کہہ رہا تھا کہ پٹرول کی پروڈکشن کم کریں تاکہ اس کی قیمت بڑھے پٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اس لیے کہ روس جو ہے وہ تو ظاہر حالت جنگ میں ہے اس کے یوکرین کے ساتھ. ٹھیک ہے، امریکہ نے اس کی، سعودی عرب نے امریکہ کی بات نہیں مانی اور روس کی بات مان لی. اچھا، اب مزے کی بات کیا دیکھیے، اب صدر بائیڈن صاحب کا ایک آ گیا جی بیان. جو بائیڈن صاحب جو باتیں کرتے ہیں جی، ہم کیا انسانی حقوق اور آزادی اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کا کردار کیا ہے. انہوں نے دھمکی لگا دی ہے سعودی عرب کو. اچھا، کیا دھمکی لگا؟ انہوں نے کہا جی، یہ نہیں بتایا. اچھا، ویسے دھمکی لگا دی. وہ کسی چینل کے ساتھ، کسی اخبار کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے پوچھا نا جی کہ آپ کیا کریں گے. اس نے کہا جی یہ تو بعد میں بتائیں گے، لیکن اس سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں فرق پڑ سکتا ہے. فوراً کوئی دراڑ آنے کا خدشہ ہے جی. اب اس کے بعد جو اگلی بات اس میں جو ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی اخبار نے جو تھوڑا سا بیچ میں ڈالا ہے، اب کیا میں اسے کہوں، ایک وہ چٹکی سی بھری ہے اس نے کہا جی کہ سعودی عرب کو امریکہ کی بہت ضرورت ہے. اچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ خطے میں ایران ہے. اچھا، ایران اور سعودی عرب کی آپس میں نہیں بنتی، بہت شدید اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑا. دبئی کی بھی نہیں بنتی. دبئی کو ابھی چھوڑ دیجیے آپ صرف ہم سعودی عرب پہ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے یہ، یعنی جو بائیڈن صاحب نے اور جو اخبار نے دیا ہے، اس نے کہا جی کہ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا، یا یہ ان کا کہہ لیجیے کہ ایک اشارہ ہے کہ خطے میں ایران بھی ہے جس سے حفاظت کے لیے امریکہ سعودی عرب کو اسلحہ دے رہا ہے. اب آپ سوچئے، پھر وہی میں یہاں پہ اب اندرونی سیاست میں آ جاتا ہے پاکستان کے اوپر، کہ عمران یہی کہتا ہے نا کہ امریکہ جو ہے وہ غلام بناتا ہے. اب بات یہ، ہاں، اب بات یہ ہے کہ سعودی عرب ایک آزاد ملک ہے، اس کا جو دل کر رہا ہے وہ کرے گا نا. آپ اس کے، ٹھیک ہے، اب دوست ہیں جیسے بھی ہیں، ایک ملک اپنی اکنامک لاس نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ویسے کریں، آپ کو لاس ہوتا رہے، آپ بھاڑ میں جائیں، جو مرضی کرتے رہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب تو سعودی عرب کی قیادت بھی ینگ ہے. ہاں، وہ تو بالکل ینگ آ گئی، بالکل وہ اور طرح سے سوچ رہا ہے. لیکن اینی ہاؤ، جو میرا جو اس وقت موقف ہے وہ یہی ہے کہ عمران جو بات کرتا ہے کہ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ وہ جو اس کے دوست ہیں اسے غلام ہی رہیں، غلام بنے رہیں. اس کی یہ تازہ ترین مثال جو ہے وہ یہ آ گئی ہے سعودی عرب کی. سعودی عرب کو دھمکیاں لگانے پہ آ گئے ہیں کہ جی تم نے ہماری بات نہیں مانی تو دیکھو کیا ہوتا ہے. ہاں، مقصد یہی ہے اس کا، یعنی کانسیکوینسز کا اس نے لفظ استعمال کیا ہے اس اسٹوری میں. مطلب یہ ہے کہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھگتنا پڑیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اچھا یہ بات بھی کی ہے وہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نیڈ پرائز صاحب ہیں. جمہوریت کے بارے میں، پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں بات کی ہے، حکومت کے بارے میں. ہاں، وہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے پاکستان کے بارے میں، یار یہاں پہ دیکھیے پھر امریکہ کا باعث جس کو کہتے ہیں، اس کو سسٹم نہیں، باعث یار باعث ہوتا ہے، یعنی ان کی امپارشیلٹی تو نہیں ہے، یعنی پارشل ہو جاتے ہیں. جہاں پہ ان کا اپنا مفاد آتا ہے وہاں پہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جدھر مقصد ادھر ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر ایک منتخب جمہوری حکومت ہے جس سے ہم رابطے میں ہیں. پاکستان ہمارا بڑا اچھا پارٹنر رہا ہے، اس کے ساتھ اکنامک ہمارے ریلیشنز ہیں، اس سے ہمارے سیاسی مفادات بھی ہیں، سب کچھ ہے. ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہر کچھ ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ پاکستان کو آپ
ایک بات کر رہے ہیں کہ جی منتخب اور جمہوری حکومت ہے. مجھے ذرا امریکی ہی کوئی اور بتا دے کہ کیا وہاں پہ ایسا ہوا کہ 12-13 جماعتیں جو اپوزیشن کی تھیں وہ مل کے حکومت بنا رہی ہیں, اور جو ایک دو پارٹیز جو کہہ لیجیے کہ ٹاپ پہ تھی, جو وننگ پارٹی تھی, اس کو آپ نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے. آپ اپنی کہہ لیجیے کہ کیبنٹ جو ہے وہ ہر جماعت کو نوازنے کے لیے آپ اس کو ایک وزیر اور جو بھی کہہ لیجیے 75 بندوں کی کیبنٹ, ایک طرف آپ کے سیلاب آیا ہوا ہے, قرضے آپ کے ری شیڈیول ہو رہے ہیں. کل کی یونائٹڈ نیشنز کی بھی خبر تھی, ڈیولپمنٹ پروگرام جو ان کی ایک تنظیم ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس کو قرضے ان کے معاف تو نہیں, اس سے کہا ری شیڈیول کریں کہ ابھی معاف کر دیں, اگلے سال دے دیں, اس سے اگلے سال دے دیں. معاف کوئی بھی نہیں کرتا سر, معاف تو نہیں کریں گے نا, لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی اپیل کیا ہے. ایک طرف آپ کا یہ حال ہے, دوسری طرف آپ 13 جماعتیں مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے, ہر جماعت کا وزیر ہے, کوئی 25-26 وزیر ایسے ہیں جن کے پاس محکمہ ہی نہیں ہے, ان کو صرف وزارت دی ہوئی ہے, ہاں ان کو موج کروا رہے ہیں آپ. یار یہ ہاں یہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ بات کیا کر دیا اس نے کہ جی پاکستان میں جمہوری حکومت ہے, منتخب حکومت ہے. یار منتخب نہیں, یہ منتخب نہیں ہے. دال میں کچھ کالا سر. منتخب وہ تھی جو ان کی وہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس کا ٹھیک ہے 2-3 اتحادی تھے, ایم کیو ایم کو ملایا ہوا تھا, ادھر سے پی ایم ایل کیو ملائی ہوئی تھی, کچھ تھوڑی سی 1-2 جو آزاد امیدوار تھے وہ ملا کے گورنمنٹ بنی ہوئی تھی. لیکن یہ کہاں کی یار منتخب جمہوری حکومت ہے. مجھے تو رونا آ رہا ہے آج امریکہ کی یہ بات سن کے کہ ان کا بھی دماغ جو ہے وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں, وہ اپنے مفادات کی خاطر اتنا گر جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ جو ہے, اب دوسری طرف آتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا یہ یعنی صرف باتیں کرتا ہے, نہ تو یہ کہیں پہ دنیا میں امن نہیں چاہتے. انہوں نے روس کے ساتھ جو کیا, یوکرین کی لڑائی جو ہے, نیٹو کو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, آپ 10,000 کلومیٹر دور آ کے آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں شامل ہو جائے. بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو میرا ہمسایہ ہے آپ اس کو اسلحہ دے رہے ہیں کہ بھائی تو اس کو پکڑ لے, ہاں اس کو پکڑ لے, میں تیرے ساتھ ہوں. یار تو آپ امن تو نہیں چاہتے نا دنیا میں, لڑائی کروا رہے ہیں. اسی طرح آپ بات کرتے ہیں جی انسانی حقوق کی, وہ جو پاکستانی آپ نے گوانتانامو بے میں پکڑ کے رکھا ہوا ہے ایک, وہ جو 9/11 کے چکر میں آپ نے اس کا آج تک تو وہ کیا کہتے ہیں ٹرائل ہی نہیں ہونے دیا, پتہ ہی نہیں لگنے دیا کیا. ہاں آپ ٹرائل تو کریں نا, آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. ایک شخص کو آپ نے 17-18 سال سے بند کر کے رکھا ہوا ہے, اس کا آپ اس پہ مقدمہ بھی نہیں چلا رہے. اوپر سے انڈیا پھر کچھ ہوگا نا. بالکل, اوپر سے انڈیا جو کشمیر پہ کر رہا ہے وہ بھی تو انسانی حقوق ہے, ایسا ہی ہے. فلسطین ہے, اسرائیل ہے. ہاں وہ بالکل ان کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں پہ ان کے مفاد ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. نہ وہ فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں, نہ وہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ امریکہ از وار مونگر. وار مونگر ہوتا ہے جو جنگ چاہتا ہے دنیا بھر میں. دیکھ لیں نا انہوں نے یعنی ویتنام پہ لڑائی کی, اس کے بعد کہاں جہاں پہ بھی گئے وہاں پہ مار پڑی ہے ان کو. اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے امریکن. اب حالات خراب کرنے لگے ہیں, پھر حالات تو خراب کر دی ہیں نا. دیکھو نا 6-7 مہینے کی ان کی لڑائی شروع ہوئے, ہو سکتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اور کہیں پھیل نہ جائے, لیکن امریکہ کسی طرح سے کوئی چیز اپنی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا ہم پاکستان کے بارے میں بالکل کیا مزے کی بات ہے. عمران صاحب پہ پھر وہ ہو گیا جی مقدمہ صاحب پہ. ہاں جی وہ FIA نے بھی آخرکار وہی فارن فنڈنگ کیس میں کر دیا انہوں نے. اچھا جی, اور مزے کی بات یہ کیس کر دیا انہوں نے, ان پہ مقدمہ دائر کر دیا ہے فارن فنڈنگ میں. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب نے آج جو کیا, انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی بیل کے لیے درخواست دے دی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہاں پہ وہ سن رہے ہیں اس کو. اچھا جی. ہاں جی, اب عمران خان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ اسی بات پہ وہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں. کون سے والے ہیں, فیصل صاحب ہیں؟ نہیں, سلمان صاحب ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب بات تو ان کی مجھے اس میں وزن لگتا ہے, کیونکہ عمران خان سے ان کو وہی ڈر ہے نا کہ وہ آ رہا ہے اس کا لانگ مارچ, کسی بھی وقت دے سکتا ہے, اس کا وہ کال کر سکتا ہے اور ان کے لیے مسئلہ بنے. اس سے پہلے انہوں نے یہ نیا ایک ڈرامہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب غور کریں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یعنی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا جی کہ انہوں نے کہا جی بتائیے وکیل کو کہ جی وہ عمران خان آیا کیوں نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے عدالت سے وہ لینی ہے, ضمانت لینی ہے, وہ اپنے ریلیف لینا ہے, تو آپ کو آنا پڑے گا نا کورٹ میں, جو ہمارے یہاں کا لا ہے. تو وکیل صاحب نے کہا جی کہ عمران کو خطرہ ہے کہ انہیں نکلیں گے گھر سے تو گرفتار کر لیا جائے گا. دوسری جو بات انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا جی کہ بنی گالا کے ارد گرد پولیس, یعنی پولیس نے اسے گھیر رکھا ہے بنی گالا کو.
اچھا حالات خراب ہونے والے ہیں. جی پھر اس نے کہا نا جی کہ اسے کہو جی کہ عدالت میں پیش ہو 3 بجے تک پیش ہو جائے. وہ چیف جسٹس سطر من اللہ صاحب نے, تو وہ وکیل صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ کہیں تو ہم فوری بھی ان کو پیش کر سکتے ہیں, لیکن وہی خطرہ کہ جی ان کو باہر جو کھڑے ہوئے ہیں وہ پکڑ لیں گے. اچھا جی, تو ریلیف کیسے ملے گا؟ پہلے وہ ریلیف دیں پھر وہ آ جاتے ہیں. یہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے چلے گا. ابھی خیر وہ کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہے, وہ جب تک کہہ لیجیے کہ 1-2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے کہ اس میں آنے میں خبر کہ ہے کیا. لیکن آپ اس چیز پہ بھی غور کر لیجئے کہ یہ گورنمنٹ جس کو امریکہ نے کہا جی منتخب اور جمہوری حکومت ہے جو 13 جماعتوں پہ مشتمل ہے, وہ کس طرح کے حربوں پہ اتر آئی ہے کہ عمران خان کو آخرکار پکڑنے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے, میں وہی کہتا آ رہا ہوں نا کہ پاکستان میں رول آف لا کہیں نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بہن. ہاں بالکل, آپ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں سے, میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو انگیج کر لیتے ہیں. جب یہ گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی ایسے ہو رہا تھا. یعنی میں رانا ثناء اللہ صاحب پہ جو مقدمہ کیا تھا وہ اس کا منشیات کا, وہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ وہ بالکل ایک کہہ لیجیے کہ وہی جس کو کہیں آپ انتقام لینے والی بات یا جھوٹا مقدمہ کیا کہ ان کو تنگ کریں. اسی طرح سے اب یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ سیدھے طریقے سے آپ اپنی جو بھی آپ کے پاس اس وقت ہے آپ وہ گورنمنٹ چلا لیجیے. جب 1 سال کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ اپنے کام تو کر کے دکھائیں نا. وہ کچھ نہیں ہے, آپ دوسری طرف ہی چل رہے ہیں کہ آپ ان کو دھمکا کے ان کو گرفتاریاں ڈال کے پکڑ کے, اس سے پہلے بھی انہوں نے اس میں فارن فنڈنگ کیس میں پکڑے ہوئے نا. تو وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک میں کیسے امن سکون ہوگا, کیسے ترقی ہوگی. یہاں پہ کوئی رول آف لا مجھے نہیں نظر آتا. آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک ہو, چلیں شاہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. اللہ حافظ. وہی ٹی وی دیکھتا جا رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ کر کیا رہا ہے. چلیں, تھینک یو شاہ جی, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.